الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف وحدت لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کی ہے اور لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو سبھی اقدس پر جن کا نام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ رب العزت نے ہدایت کی کائنات بنا کر بھیجا جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بدولت فرمایا. برادران اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر اللہ کے حکم پر لوگوں کو جس دعوت پہ آشنا کیا اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے. اور اسلام ایک ایسے ضابطے اور نظام کا نام ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے. اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں یا مومنوں میں شمار کروانا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اسی طرح مانیں، وہ اسلام کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسلام کو تسلیم کیا تھا. یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات رب کی ہے. رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اگر دنیا کے لوگ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں تب اللہ ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرے گا. اللہ نے ہدایت کے لیے، اللہ نے ایمان کے لیے شرط کر دی کہ ایمان اس طرح کا ہو جس طرح کا ایمان نبی کے صحابہ نے اختیار کیا تھا. اب ہمارا ایمان اگر اس قسم کا نہیں جس قسم کا ایمان نبی کے صحابہ کا تھا تو ایسا ایمان انسان کی نجات اور اللہ کی بارگاہ میں قرب کے لیے کافی نہیں ہے. اس بنیاد پر ہم یہ دیکھیں اور سوچیں کہ امام کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا ایمان کس قسم کا تھا تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نبی کے صحابہ کا ایمان اس طرح کا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی کی تمام لمحے، زندگی کی تمام گوشے، زندگی کے تمام ادوار اس قالین میں ڈالنے ہیں جس قالین میں ڈالنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے. اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جانے اور سمجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسلام اور ایمان کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا تھا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک اسلام اور ایمان صرف زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کر لینے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ایمان لینے کا نام نہیں تھا دوستوں، بلکہ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی محترم رسول معظم علیہ السلام کی رسالت کے ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھیں جن کو صحابہ نے اسلام اور ایمان کا حصہ جو سمجھا تھا. اگر ہم اسی طرح ان چیزوں کو اسلام اور ایمان کا حصہ اور
اگر ہم نے ان چیزوں کو الگ رکھا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ، میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، میرا نام تو مسلمانوں کے نام کا ہے، میرا نام تو عبداللہ یا عبدالرحمان ہے، میں مسلمان ہوں اور یہی چیز میرے نجات کے لیے کافی ہے، یہی چیز جہنم سے چھٹکارے کے لیے کافی ہے، یہی چیز جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں ماں سوائے اس چیز کے کہ ہم ایسی گمراہیوں کے شکار ہو گئے ہیں جن سے نکلنے کی کوئی توقع نہیں، اور اسلام اور ایمان سے میں کچھ بھی آپ نہیں ہوا۔ آپ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں، آپ یہ قرآن مجید پورا پڑھیے آپ قرآن مجید اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور اس قرآن مجید کے ایک بھی صفحہ پر ایک بھی آیت میں مجھے آپ یہ ضرور بھی دکھائیے کہ کہاں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ صرف مسلمان ہونے سے جنت مل جائے گی، کہاں اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ صرف لا الہ الا اللہ سے جنت مل جائے گی، کہاں اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ نام صرف مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے نجات ہو جائے گی، جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، مجھے آپ کھائیے اور دکھائیے۔ کہیں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ صرف لا الہ الا اللہ سے نجات ملے گی، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، کہیں بھی اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاؤ، پھر نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، جنت مل جائے گی۔ مجھے لا کے دکھاؤ کہیں بھی دوستو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، بلکہ جہاں بھی اللہ نے قرآن میں جنت کا ذکر کیا، جہاں بھی قرآن میں اللہ نے جہنم سے چھٹکارے کا ذکر کیا، جہاں بھی اللہ نے قرآن میں نجات پانے کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے ایمان کے ساتھ، وہاں اللہ نے مسلمان ہونے کے ساتھ، وہاں اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کیا ہے، وہ آج آپ دنیا اور ان چیزوں کی پابندی کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، 11واں پارہ ہے سورہ یونس کی آیت ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، اے وہ لوگوں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، اے وہ لوگوں جو صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد نہ تمہیں نماز کی پرواہ ہے، نہ تمہیں روزے کی فکر ہے، نہ تمہیں زکات دینے کا خیال ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے ہو، یاد رکھو صرف ایمان کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی، صرف کلمہ پڑھ لینے سے نجات نہیں ملے گی، صرف ایمان اور توحید کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کبھی بھی تم جہنم سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ عمل صالح کرنا پڑے گا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی عمل صالح کرنا پڑے گا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد بھی نماز کو پڑھنی پڑے گی، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کو کرنا پڑے گا۔ اور اب دیکھیے ان اچھے اعمال کی اللہ رب العالمین نے آگے وضاحت کی، کیا فرمایا؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا فرمایا؟ اچھے اعمال یہ ہیں کہ تم نے نماز میں ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں زکات کو ادا کیا۔ یہی میرے خود بھیجنے کا موضوع ہے، نماز فرمایا اچھے اعمال یہ ہیں کہ تم نے نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں زکات کو ادا کیا۔ پھر کون ہے یہ لوگ؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ سے واجب ہوا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور یہی وہ لوگ ہیں نماز پڑھنے والے جو میدان محشر میں، جو حشر کے میدان میں، جو قیامت کے دن نہ کسی چیز سے خوف زدہ ہوں گے، نہ جہنم سے خوف زدہ ہوں گے، نہ جہنم کی ہولناکیوں سے خوف زدہ ہوں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان کے ساتھ نماز بھی پڑھی، مسلمانوں کے گھر ہونے میں پیدا ہونے کے بعد یہ نہیں سمجھا کہ میرے لیے بس کافی ہے اب جنت مل جائے گی، نئی نماز کی پابندی کی، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی پابندی کی، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد نماز کی پابندی کی۔ یاد رکھو جو آدمی صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یہی چیز کافی ہے، صرف جمعے کی نماز پڑھ لوں یہی چیز میری نجات کے لیے کافی ہے، تو دوستو آپ ایسی گمراہیوں کے شکار ہو گئے ہیں اب جس سے نکلنے کی کوئی توقع نہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو جنت کے منزل کے راہی بنیں گے، وہ لوگ جو قیامت کے دن جنت میں جانے والے ہیں، جو جہنم سے چھٹکارا پانے والے ہیں، جو نجات پانے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی اختیار کیا، ایمان کے بعد نمازیں بھی پڑھی، ایمان کے بعد روزے بھی رکھے، جو اسلام کے 5 ارکان عملی پر اسلام کو ثابت کر کے دکھایا۔ آپ یاد رکھیے
ایمان کی بات آپ کے لیے دوستوں نماز نہ پڑھنا، یہ آپ اپنے کلمے کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی دو قسمیں، ایک حقیقی مسلمان ہوتا ہے، ایک قانونی مسلمان ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، قانونی مسلمان صرف مسلمان ہے نام کا، نہ چہرے سے پتہ چلتا ہے، نہ لباس سے پتہ چلتا ہے، نہ چہرے سے، صرف یہ ہے کہ جمعہ کے دن وہ کرتا پائجامہ پہنے گا، وہ ایک ٹوپی پہنے گا، نماز پڑھ لے گا، یہی سمجھے گا کہ میرے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ قانونی مسلمان ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نہ اسے نماز کی پرواہ، نہ روزے کی فکر، یاد رکھیے قانونی مسلمان ہے۔ اور اسی قسم کے مسلمان ہیں جنہیں اللہ نے کہا تھا کہ قالت الاعراب، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ او میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے جنت مل جائے گی۔ او میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہتے کیوں نہیں کہ صرف کلمے سے تو نجات نہیں ملے گی، صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے جنت نہیں ملے گی، صرف اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے تم کبھی جہنم سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مومن مت کہو، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ابھی صرف مسلمانوں کے رجسٹر میں تمہارا نام آیا ہے۔ مسلمان، حقیقی مسلمان تب کہلاؤ گے جب کلمہ پڑھنے کے بعد 5 وقت نمازوں کے لیے مسجدوں میں آؤ گے۔ ابھی تو صرف مسلمانوں کی برابری میں شامل ہوئے ہو، صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو۔ حقیقی مسلمان یا مومن اس وقت کہلاؤ گے جب 5 وقت نماز کے پابند بنو گے، جب نمازوں کی فکر ہوگی، ایک بھی نماز چھوڑنے کے بعد تمہارا دل بے چین ہوگا، اس وقت تم حقیقی مسلمان کہلاؤ گے۔ حقیقی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد، محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان کے بعد اپنی زندگی میں ان تمام عناصر کو شامل کرے جنہیں شامل کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے عملی طور پر اسلام کو ثابت کر کے دکھائے، عملی طور پر۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب تم میں سے کوئی کسی بستی پر حملہ کرے تو رات کو مذکور نہ مارے۔ صحابہ سے کہا تھا کہ رات کو کبھی اس بستی پر حملہ نہ کرے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ فجر کی اذان آتی ہو اس بستی سے، ہو سکتا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد لوگ بستی سے اپنے گھروں سے نکل کر فجر کی نماز کے لیے جاتے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی بستی ہو، کبھی تم فجر ہونے تک اس بستی پر حملہ نہ کرو۔ اگر اذان آتی ہے، لوگ نمازوں کے لیے مسجد کی طرف نکلتے ہیں، امام کائنات نے فرمایا کبھی اس بستی پر حملہ نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس بستی میں رہنے والے حقیقی مسلمان ہیں، اس بستی والے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا خون تم لوگوں کو رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہاں اس بستی والے مسلمان ہیں لیکن ان کی مسجدوں سے آزاد نہیں آتی، بستی والے صرف دعوے کے مسلمان ہیں، ان کے اندر نماز نہیں، روزہ نہیں۔ آپ نے فرمایا حملہ کر دو، پھر ایسے مسلمانوں کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں۔ کیا فرمایا؟ پھر حملہ کر دو۔ اگر نماز نہیں اور صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، آپ نے فرمایا حملہ کرو اس بستی سے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانونی طور پر مسلمان ہونے سے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے، مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی اسلام کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، حقیقی اسلام کے لیے روزے رکھنے پڑیں گے، حقیقی اسلام کے لیے زکات نکالنے کی فکر ہونی چاہیے، حقیقی اسلام کے لیے استطاعت ہو تو ہمیں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے، حقیقی اسلام کے لیے والدین کے ساتھ دوستوں اچھا سلوک کرنا ہے، حقیقی اسلام کے لیے پڑوس کے ساتھ اچھا رویہ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، لین دین کے معاملے میں سچائی ہونی چاہیے، امانت داری کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ ہے حقیقی مسلمان کی پہچان، یہ ہے ایک مومنانہ کردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعووں سے آپ دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اب نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، لا الہ۔ دیکھیے آج ہمارے یہاں ہندوستان میں اہل حدیثوں کی تعداد 3.5 کروڑ بتائی جاتی ہے، 3.5 کروڑ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان اہل حدیثوں میں سے کتنے اہل حدیث ہیں جو 5 وقت نماز کے پابند ہیں؟ مجھے آپ بتائیے، آدھے بھی نہیں۔ آپ 1 کروڑ کہیں گے تب بھی میں آپ کو غلط ثابت کروں گا، کیونکہ جس بستی میں آپ چلے جائیں بتا کہتا ہوں اگر اس میں مسلمانوں کے 100 گھر بھی ہیں، 10 گھر بھی مشکل سے جماعت سے نماز پڑھتے ہوں گی مسجد میں، 10 کا 90 گھر بھی نماز
آپ کیسے کہیں گے کہ 200 ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد ہو؟ کیسے آپ کہیں گے کہ یہ جہنم سے چھٹکارا پائے؟ کیسے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان جنت کے وارث ہیں؟ کیسے آپ کس زبان سے کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو بے نمازی ہو، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو انسان روزے کی فکر نہ کرے، صحیح عذر کے بعد روزے چھوڑتا ہو، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مسلمانوں کو زکات نکالنے کی فکر نہ ہو، اور اللہ کہتا ہوں اور دعوے اپنے کلمے کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے، اس کی زبان سے لا الہ الا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں روزے کی فکر ہو، زکات کی فکر ہو، ورنہ دیکھیے لا الہ الا اللہ کے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جان اس بات کا تصور بھی نہیں کرتے کہ کوئی مسلمان کی نماز ہو گئی ہے۔ صحابہ اس بات کو سوچتے کہ ان کے روم سے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی مسلمان کی نماز ہو سکتا ہے؟ ارے مسلمان نماز چھوڑنا تو بڑی بات، با جماعت نماز سے بھی پیچھے نہیں رہتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرا جی کرتا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میں عشاء کی نماز کے لیے اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں، میں عشاء کی جماعت کے لیے اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں، اور میں خود جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں خود اور لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز چھوڑ کے گھروں میں سو رہے ہیں، جو نماز چھوڑ کے غفلت میں پڑے ہوئے اپنے گھروں میں، جنہیں آذان کے بعد نماز کی کوئی فکر نہیں، جنہیں مسجد میں آنے کی کوئی فکر نہیں، آپ نے فرمایا میں ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، یہ آگ لگانے کی دوستوں رب العالمین کی سزا ہے، لیکن نماز کی تاکید دیکھیے، اس کے اوپر وہی دیکھیے، محمد رسول اللہ نے فرمایا میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، بے نمازی کی سزا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو منافقوں کی پہچان کے لیے اصول بنایا تھا، ہم نے منافقوں کی پہچان کے لیے اصول بنایا تھا، ہم یہ سمجھتے کہ جو عشاء کی نماز میں اور فجر کی جماعت میں بر وقت حاضر نہ ہوتا، ہم سمجھ لیتے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں، یہ آدمی صحابی نہیں ہو سکتا، یہ منافق ہو سکتا ہے، یہ منافق ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بھاری اگر کسی منافق پر نمازیں پڑھ سکتی ہیں تو عشاء اور فجر کی نمازیں اس پر بھاری پڑتی ہیں۔ اور صحابہ ہم نے اصول بنا دیا تھا منافقوں کو پہچاننے کا، جو عشاء کی نماز میں لیٹ ہو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، جو فجر کی نماز میں کوتاہی کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ یاد رکھیے آپ نماز چھوڑ کے کلمے کی وجہ سے آپ مسلمان کہیں، میں تو کہتا ہوں آپ جنت میں جانا تو بڑی بات، جنت کی خوشبو بھی آپ مشکل سے سن پائیں گے، کہیں بھی قرآن مجید میں آپ مجھے دکھائیے۔ ہاں اللہ نے الٹا اس سے کہا، اللہ نے فرمایا جب جہنمیوں کو میں جہنم کے اندر دیکھوں گا تو لوگ ان سے سوال کریں گے، کیا سوال کریں گے؟ ماں خلقکم فی سقر، ماں خلقکم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں جاتے ہو؟ تم دنیا میں تو میرے پڑوس جیسے اچھے خاصے مسلمان سے کلمہ پڑھتے تھے، پھر جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا، قرآن کہتا ہے جہنمی سے جواب دیں گے، اللہ نے ان کے جواب کو بھی قرآن میں درج کیا، فرمایا وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں تھے، ہم عدم صلاۃ اور اقامت صلاۃ کے فریضے میں ترک نے کلمے کے باوجود ہمیں جہنم نصیب کر دیا، ہم نے دنیا میں جنازوں کا نمازوں کا جنازہ نکالا، آج ہمارا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ کی حدیث قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرتی ہے، آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، ایمان اور کفر میں سب سے بڑی نشانی ہے وہ نماز ہے، اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، ورنہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق۔ اس سے جو آگے الفاظ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو معمولی سمجھتے ہوئے ایک نماز کی امام کائنات نے فرمایا چھوڑی، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس نماز کو آپ چھوڑ کے دیتے ہیں، صرف جمعے کی نماز سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے گی، یاد رکھو مسلمانوں قیامت کے دن سب سے پہلے آپ سے جو سوال ہوگا اسی نماز کے بارے میں ہوگا کہ مسلمانوں نماز تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ آپ رب العالمین سے سب تھوڑی دیتی آپ تصور کیجیے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تصور کیجیے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ آپ سے ایک ایک نماز کا حساب دے رہا ہے کہ بندے تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی کیوں کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس لیے آپ دیکھیے، میں جانتا ہوں میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، میرے جمعے کا یہ خطبہ ساری چیزیں بیکار جائیں گی،
آپ کو ایک کان سے آپ کو سننا ہے، دوسرے کان سے نکالنا ہے. ورنہ کہتا ہوں ابھی جیسے آپ نے چہرے بنا لیے، لیکن دوستوں اس تقریر سے شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو بیکار ہو، شاید کوئی ایسا مسلمان ہو جو 5 وقت کا دوستوں نماز کا پابندی بن جائے. ورنہ میں اکثر چہروں کو پہچانتا ہوں، تقریریں سنتے ہیں، چہرے ان سے لٹے ہوئے ہوتے ہیں، منہ بگاڑ کے بیٹھے رہتے ہیں. ورنہ کہتا ہوں پھر اثر کی نماز میں ابھی کی اثر کی نماز آپ نے کی تقریر سننے کے بعد کوئی فرق نہیں، لیکن جب اپنی موت کا سامنا ہوگا نا تب آپ کو پتا چلے گا. تب اللہ کہتا ہوں زندگی کے پچھلے ایک ایک منٹ کو دیکھ کر آپ روئیں گے. تب آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہے. آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے کہاں کتنا پیسہ کمایا ہے، کتنی زمین اور کتنی پراپرٹی جمع کی ہے، کتنے گھر بنائے ہیں. واللہ اللہ کی قسم آپ یہ نہیں سوچیں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ کتنی نمازوں کی پابندی کی ہے، کون کون سے نیک اعمال ہیں. جب موت کا دوستوں آپ کا سامنا ہوگا اچھے اچھوں کے کتنے ثانی ہو جاتے ہیں، اچھے اچھوں کے. یاد رکھیے سب سے پہلے قیامت کے دن کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اچھی بات ہے آپ جمعہ کے دن آئے، میری طاقت سے نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں. مسجد تو بھرتی ہے، مسجد میں 5 وقت جو نمازی ہوتے ہیں ان کو بھی جگہ نہیں ملتی. صحن میں جو 5 وقت نمازی ان کو صحن میں جگہ ملتی ہے. ابھی بھی صحن پورا بھر چکا ہوتا ہے، مسجد بھری ہوتی ہے. اچھی بات ہے آپ اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. آپ کو جمعے کی تو فکر ہے، لیکن مسلمانوں جس جمعے کی آپ فکر کرتے ہیں، جس جمعے میں نیک اعمال کو لوٹنے کا آپ کا جو جذبہ ہے، اللہ کی قسم رب العالمین نے 5 وقت نمازی کو اسی طرح آپ کا حکم دیا ہے. اسی طرح پوری زندگی نماز پڑھنے کو دوسرا رب العالمین نے آپ پر فرض کیا ہے. صرف جمعہ پڑھنا کافی نہیں ہے. ہم جمعہ پڑھیں اور جان بوجھ کے ہم 7 دن کی نماز کھا جائیں. ایسے جمعے سے ہمیں کیا فائدہ؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا جمعہ قبول ہوتا ہے 7 دن کی نماز کھا کے، 7 دن کی نمازوں سے کافی ہو کے. کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے کہ ہمارا جمعہ قبول ہوتا ہے؟ یاد رکھیے مسلمانوں، ہم رمضان میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جمعہ میں اچھے سے تمام نہا کر کے ہم جمعہ کے لیے آتے ہیں. مسلمانوں اسی طرح رب العالمین نے پوری زندگی آپ کو عبادت کا حکم دیا ہے، اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. آپ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. بنیاد اسلام والا خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ. آپ نے فرمایا اسلام کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کی پرستش، اللہ کی عبادت کرو اور محمد رسول اللہ یعنی مجھے اللہ کا رسول مانو، میری رسالت کو تسلیم کرو. دوسری چیز نماز قائم کرو. لیکن ہم نماز رمضان میں ہمارا کیا ہوتا ہے بھیا؟ رمضان کے بعد جو مسلمان سوچتا ہے کہ ایسے میں روزے نہیں رکھوں گا تو محلے والے کیا کہیں گے، مسلمان ہو کے روزے نہیں ہوتا ہے. اور کئی مسلمان تو ایسے ہیں روزے لگاتار پڑھیں گے لیکن جمعے کا دن کا روزہ رکھیں گے، 27واں روزہ رکھیں گے کہ 27واں یا جمعے کا دن کا روزہ نہیں رکھوں گا تو محلے والے پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے؟ وہ مسلمان کی بندگی، وہاں تیری بندگی. یاد رکھیے مسلمانوں جس رمضان کے مہینے کو آپ اہمیت دیتے ہو، وہ اللہ میں کہتا ہوں آپ یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان. جس رمضان کے مہینے میں آپ مزدوری چھوڑ کے 11 مہینے کمانے کے لیے پڑے ہیں، 1 مہینہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، 1 مہینہ اللہ کے لیے روزے رکھوں گا، 1 مہینہ میں تراویح پڑھوں گا، 1 مہینہ میں رب کے لیے سجدے کروں گا. آپ رمضان میں مزدوری چھوڑی، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. مسلمانوں یہ روزہ 5ویں یا 4ویں نمبر کا فریضہ ہے، لیکن جس نماز کو آپ چھوڑتے ہیں یہ 2 نمبر کا فریضہ ہے. کتنی اہمیت ہے نماز کی. اور دلچسپ بات تو مجھے یہاں پر لگی کہ روزہ کسی نہ کسی حالت میں آپ کو معاف ہو جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اللہ نے فرمایا بیمار آدمی ہے فدیہ دے کے روزہ نہ رکھے، وہ 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، وہ اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھا دے، اللہ نے اس کو روزہ معاف کر دیا. بیمار آدمی کو اللہ نے روزہ معاف کر دیا. لیکن آئیے بیمار آدمی جس طرح مرض کے ہے، ہاسپٹل میں یا گھر کے اندر ہے، اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا بیٹھ کے پڑھے. اللہ کے رسول بیٹھ کے نہ پڑھ سکتا ہو، آپ نے فرمایا لیٹ کے پڑھ لے. اللہ کے رسول لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، آپ نے فرمایا اشارے کے ساتھ پڑھ لے. اللہ اکبر. روزہ اللہ نے بیمار کو معاف کر دیا لیکن نماز بیمار کو معاف نہیں. کتنی اہمیت ہے نماز کی نا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح مرض پہ ہے، اس کی سانس اس کے حلق میں اٹکی ہے، اپنی ایجا رگڑ رہا ہے، چند منٹ میں وہ دنیا سے جانے والا ہے، ایسی حالت میں بھی اللہ نے اس کے ہوش حواس کو برقرار رکھا ہے تو نماز اللہ نے اس پر معاف نہیں کی. اللہ رب العالمین نے ایسی حالت
میدان جنگ میں ہے، پورا میدان جنگ گرم ہے، تلواروں کی بارش، تیروں کی بارش، صحابہ کے اوپر دشمنوں کی طرف سے نیزوں کی بارش ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوا اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، اے جبریل والے نبی نے جو کی انہوں فکر تو صاحب مسکین، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے جبریل جا کے نماز کا وقت ہو چکا ہے، میرے نبی کو کہو کہ جائے وہ نماز قائم کرے صحابہ کے ساتھ۔ کہا اللہ ایسے ماحول میں میدان میں جنگ گرم ہے، تیروں کی بارش، ہم دشمنوں کے نیزوں پر آئیں، اے اللہ ایسے ماحول میں، ایسے جنگ کی حالت میں رب العالمین نے فرمایا ہاں میرے نبی آج ہی فوج دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی کرو اور آج ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی کر دو۔ میدان جنگ میں بھی محمد رسول اللہ کو نماز حاصل ہوئی، دشمن سامنے ہیں، مسلمانوں ہم آزان ہوتی ہے، ہم مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہیں، اور اللہ کے قسم جس طرح ایک ہندو کو مسجد میں آنے کی فکر نہیں ہوتی، ایک ہندو آزان سننے کے بعد اسے آزان پر کوئی فکر نہیں ہوتی، اس طرح ایک مسلمان کے جو دکانوں پر چوٹ سے رہتی، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں آزان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر آواز کر رہے ہیں، آج کا نوجوان دوستوں دکانوں پہ بیٹھا کھیل کود میں مشغول ہے، ہمارے جسم کے اندر طاقت ہے، شعور ہے، ہمارے دلوں کے اندر دوستوں ہر چیز موجود ہے، وہ اللہ کہتا ہوں مسلمانوں کے اندر نماز پڑھنے کی فکر نہیں ہے، نماز پڑھنے کی مسلمان کے اندر طاقت نہیں ہے، اچھا خاصا تندرست ہے لیکن مسجد میں آنے کی ضرورت کی طاقت نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین، اور ہیں بھی تو کیسے ہیں بھی تو نمازی ایسے جو نمازوں میں غفلت کر کے پڑھنے والے، نمازوں کو چھوڑ کر پڑھنے والے، نمازوں کا وقت نکل کے بعد میں پڑھنے والے، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازوں کے لیے بھی جہنم و بربادی ہو جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو غفلت کرتے، نماز پڑھتے بھی ہیں تو جماعت چھوڑتے، نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کا معمول یہ ہے کہ ہمیشہ جماعت چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے نمازیوں کی نماز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی تک آپ نے کیا سنا کہ نماز بے نمازی انسان جہنم میں جائے گا، اب آپ مجھ سے یہ بھی سنیں گے کہ نمازی انسان دیکھ کے کیسے جہنم میں جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے بیٹوں کو نماز کا حکم دینا ایک باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کو نماز کا حکم دینا ایک شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے شوہر ایسے باپ مجرموں کی صفوں میں اٹھیں گے، جہنمیوں کی صفوں میں اٹھیں گے، جو خود کو آزان آنے کے بعد گھر سے نکل آتا ہے نماز کے لیے لیکن بیوی کو نماز کا حکم نہیں دیا، بیٹی کو نماز کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسا آدمی بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی جا رہا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھ نہ دائیں ہاتھ میں نام آواز دے گا، یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، پھر اسے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، ایک عورت پیچھے سے چیخ کے آئے گی اے اللہ اس حاجی صاحب کو روکو، میرا حساب و کتاب باقی ہے۔ اللہ کے حکم سے روک دیا جائے گا، بندی تیرا کیا حساب و کتاب ہے؟ کہے گی اللہ دنیا میں میرا شوہر تھا، اس نے کبھی نماز کے اوپر مجھے حکم نہیں دیا، اے اللہ نماز کے اوپر اس نے کبھی سختی نہیں کی، ہاں کھانا بنانے میں دیر ہو جاتی تو ضرور سختی کرتا تھا لیکن نماز کے اوپر کبھی سختی نہیں کی، آزان آنے کے بعد خود تو نکل جاتا تھا لیکن کبھی اس نے کیا نہیں کہا کہ بیوی اٹھ کے نماز پڑھ لے، اے اللہ آج یہ جنت میں جا رہا ہے میں جہنم میں جا رہی ہوں، کہاں کا انصاف ہے؟ اے اللہ تم تو انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ اسے بھی جہنم میں لے جاؤ، کیوں؟ خود کو نماز ہی تھا لیکن بیوی کو نماز کا حکم نہیں دیا، جنت کے راستے سے پلٹ کے جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک اور جا رہا ہوگا، بیوی چیز کیا آئے گی اے اللہ یہ دنیا میں میرا باپ تھا، جب آزان آتی تھی ٹی وی کا ریموٹ مجھے پکڑا کے خود نماز کو نکل دیتا تھا، مجھے کبھی نہیں کہا کہ بیٹی اس ٹی وی بند کر نماز پڑھ لے، کبھی مجھ سے نہیں کہا اے اللہ یہ جنت سے میں جہنم میں، کہاں کا میرا انصاف ہے؟ اللہ کہے گا جاؤ اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ لوگوں ایک نمازی انسان اپنے ساتھ بھی نمازی رشتے داروں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، سوچئے بے نمازی کا کیا حال ہوگا، سوچئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو جمعہ چھوڑ کے صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، سوچئے آپ ایک مرتبہ بے نمازی اپنا ہونا سوچیے اور دوسری طرف اپنی موت کو سوچیے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اور موت بھی کہتی کہ کوئی ایک منٹ کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی مجھے کاغذ پہ یہ بھی لکھ کے نہیں دے سکتا کہ میں جمعہ ختم ہونے کے بعد اپنے جوتے پہن کے گھر پہنچوں گا یا پھر میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، ایک منٹ کی بھی دوستوں کوئی گارنٹی آپ کی نہیں دے سکتا۔ ہاں آپ سوچیے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے یہ دنیا جس کی آخرت کے مقابلے میں سرکا کی جائے جاتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ویسی ہے جیسے قطرہ سمندر کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ کتنا بے وقوف ہے انسان
जो एक कतरे के लिए समंदर को टुकरा दे। कितना अहमक है वो इंसान जो इन 60 साल 70 साल जिंदगी के लिए उन लाखों साल आखिरत की जिंदगी को बर्बाद करता है। ये इंसान नमाज नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता? ये जिस्म जिसको हमने हराम खिला के पाला हुआ है, ये जिस्म जिसको हमने दोस्तों पंछी का आदमी बनाया हुआ है, ये जिस्म जिसको हमने ऐश का आदमी बनाया हुआ है, इस जिस्म को अल्लाह की बारगाह में झुकते हुए तकलीफ होती है। सोचता है इंसान, कौन कड़ाके की सर्दी में फजर में ये चद्दर छोड़ के कौन जाके मस्जिद के ठंडे पानी से वुज़ू करेगा? जब तक आप ये ठंडे पानी की दिक्कत दोस्तों बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब तक कड़ाके की सर्दी को बर्दाश्त करते हुए मस्जिद में आके मस्जिद के ठंडे पानी से वुज़ू नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम जन्नत के हकदार आप नहीं बन सकते, आप निजात नहीं पा सकते, आप जहन्नम से छुटकारा आपको नहीं मिल सकता। मुसलमानों, इस सर्दी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, अपना बिस्तर अपनी चद्दर छोड़नी पड़ेगी, मस्जिद की तरफ आना पड़ेगा, मस्जिद के ठंडे पानी से वुज़ू करना पड़ेगा। आइए मैं फजीलतें आपको बताता हूँ इस पानी के वुज़ू से, इस पानी की कितनी फजीलत है। आप जब तक इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए, इशा और फजर की ठंडी को बर्दाश्त करते हुए मस्जिद में आके मस्जिद के ठंडे सहन से अपनी पेशानी रब की बारगाह में नहीं रखेंगे, मुसलमानों आप जन्नत के हकदार नहीं बन सकते। वो सर्दी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या वक्त है वो अल्लाह कहता हूँ जो अपने आप को इन नमाज का आदी बना देता है, नमाज नहीं पढ़ता, बेचैनी महसूस होती है। कोई अल्लाह से डरने वाला कभी नमाज छूट जाए वो अल्लाह कहता हूँ बेचैन हो जाता है, जब तक नमाज पढ़ न ले उसे सुकून नहीं मिलता। उसे सुकून क्या वक्त है? 4 रकात की फजर की, आप सोचिए 4 रकात की फजर की, 2 सुन्नत दो फर्ज और 8 रकात से ज़ोहर की। अच्छा, अगर हमें ज़ोहर में गलती है तो 4 रकात फर्ज ही पढ़ लो, फर्ज को रब ने माफ नहीं की, सुन्नत से चल जाएगा। और 4 रकात से असर की, 5 रकात से मगरिब की, और कम से कम 7 रकात इशा की, 4 फर्ज 2 सुन्नत 1 वितर। हाँ, अब मजबूरी वक्त को गिनिए, फजर में 10 मिनट, ज़ोहर में 10 मिनट, असर में 10 मिनट, कितना 50 मिनट बनता है, पौना या आधा घंटा दिन का। अरे उस अल्लाह के लिए जिसने आपको तंदुरुस्ती दी, मुसलमानों के घर में, और मुसलमानों के घर में भी किसके? अहले तौहीद से, हाँ, मोहित के घर में आपको पैदा किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर इंसान गुनहगार होगा तो सिर्फ अपनी ईमान की वजह से, अकीदे की वजह से कभी न कभी जहन्नम से छुटकारा मिलेगा। कितने खुश नसीब हैं कि आपको एक तौहीद वाली के घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, कितने खुश नसीब हैं। और फिर अल्लाह ने आपको जिंदगी जैसी नेमत अता की, आपको माल और दौलत, आपको बाल बच्चों की नेमत अता की। उस अल्लाह के लिए हम दोस्तों 50 मिनट नहीं निकाल सकते एक दिन? 23 घंटे आप अपने कारोबार से लगाओ, अपने बीवी बच्चों पे लगाओ, अपने बिजनेस पे लगाओ, सिर्फ 1 घंटे का सवाल है। 1 घंटा दोस्तों अल्लाह के लिए खास कर लो, 1 घंटा। मुसलमानों, जिस सब्जी को आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते, मैं दफ्तर से निकल के मस्जिद के ठंडे पानी से वुज़ू करूंगा, जिस्म को तकलीफ होगी, जिस्म को मुशक्कत उठानी पड़ेगी। अल्लाह की कसम, आपके इस जिस्म को आखिर में कब्र में कीड़ों ने खाना है। ये जिस्म जिसको आप इतना अजीज करते हैं ना, जिस नमाज को छोड़कर इस जिस्म को आप तकलीफ देना नहीं चाहते, इसी बेनमाजी की वजह से, इस नमाज छोड़ने की वजह से कब्र में आपको कीड़ों ने खाना है, कीड़ों ने। है किसके लिए कमाते हैं आप? किसके लिए कमाते हैं? औलाद के लिए ना, कि औलाद के लिए इंसान कमाता है। मैं औलाद की ख्वाहिश से पूरी करूं, बीवी की तमन्ना को पूरी करूं। जिस औलाद के लिए आप एक वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में आना गवाह नहीं करते, वल्लाह कहता हूं यही औलाद आपकी आंखें बंद होने के बाद, यही औलाद आपके मरने के बाद आपको अपने कंधों पर उठा के जाती है, अपने कंधों पर उठा के कब्रिस्तान में जाती है और आपको मिट्टी के नीचे अपने हाथों से दफन करती है। कौन सी औलाद है? जिस औलाद की मोहब्बत से गिरफ्तार होकर हमने नमाज़ें छोड़ी, जिस औलाद की तमन्ना को पूरा करने के लिए हम ज़ोहर में भी हाजिर न हुए, असर में भी हाजिर न हुए, जिस बीवी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, रिश्तेदारों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमने नमाज़ें छोड़ी, यही औलाद हमारे मरने के बाद एक दिन भी हमारी लाश को अपने घर में रखना गवाह नहीं करती। लाखों मन मिट्टी के नीचे दबा के आती है। किस दुनिया की मोहब्बत से गिरफ्तार थे, किस दुनिया की निस्बतों और शहवतों में आप फरकते। इस दुनिया का हाल यह है, जिस दुनिया को आप डूब के चाहते हैं, जिस दुनिया ने आपको इस कदर काफिर कर दिया कि आप नमाजें छोड़ी, आप रब के दीन से दूर हुए, आपने रब से बगावत इख्तियार की, इस दुनिया से जाते इतनी बड़ी फरेबी है ये दुनिया, इतनी बड़ी धोखेबाज है दुनिया, इस कदर बेवफाई करती है। जब आप जाते हैं तो सिर्फ 4 गज के कफन का टुकड़ा लेके जाते हैं। कितना? सिर्फ 4 गज के कफन का टुकड़ा। और कमाया कितना था? किसी के पास 3 करोड़ रुपया है, 4 करोड़ रुपया है, इस जगह जमीन है, उस जगह जमीन है, फला जगह बंगले हैं, फला जगह मकान है, इतनी गाड़ियां हैं, कितना कमाया?
लाखों की प्रॉपर्टी इतना जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन दुनिया से जा रहे तो कितना लेके जा रहे हैं? सिर्फ 200 या 250 का कब्र लेके जा रहे हैं। कितना? सिर्फ 4 गज की कब्र। कितनी फरेबी है दुनिया, कितनी धोखेबाज है दुनिया है। क्यों इस दुनिया में पढ़ना? इस दुनिया के लिए, इन बच्चों के लिए जो हमें लाखों मिट्टी के नीचे दबा के आते हैं, क्यों इन बच्चों के लिए आखिरत को बर्बाद करना? क्यों इस दुनिया के पीछे पड़कर दोस्तों अपनी आखिरत, अपनी कब्र को दोस्तों बर्बाद करना? आप तो हकीकी मुसलमान है जो सारी चीजों को तर्क करके, हाँ दोस्तों, दुनिया को कमाना इतना जितना पेट अपना और अपने बेटी बच्चों का पेट पाल सके, इतना। बाकी जब अल्लाह के लिए दोस्तों पुकारा जाए, जब आजान की आवाज हो, इंसान सारी चीजों से नाता तोड़ के, जैसे हज़रत आयशा कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे साथ बैठे होते और अच्छी खासी बातें कर रहे होते, हमें अपनायत का एहसास दिला रहे होते, लेकिन आजान की आवाज आती, मोहम्मद रसूलुल्लाह इस तरह हमसे रुक के लेते जैसे हमें पहचान की नहीं। ये है अंबिया दोस्तों। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि मुझे दुनिया में रहना है तो किस तरह रहना है। ये दोस्तों हमारा तरीका होना चाहिए। आजान की आवाज आने के बाद बेटों को भूल जाइए, बीवी को भूल जाइए, दुनिया को लात मारिए, ठोकर के रखिए आप दुनिया को, और माल दौलत, जितनी भी माल दौलत हो, ठोकर मारिए कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पुकार आई है, मैं 4 सजदे कर लूं, कोई चीज मुझे काम नहीं आने वाली। काम मुझे अगर कब्र में कोई चीज आने वाली है तो ये 4 सजदे काम आने वाले हैं। मुसलमानों, आपने कभी देखा हो कि कोई करोड़पति मरा हो, अमीर और मालदार आदमी मरा हो? कभी आपने देखा हो उसकी कब्र में लोगों ने 200 पैसा रखा हो? कभी आपने देखा उसकी गाड़ी लोगों ने कब्र में रखी हो? जब ये इंसान ये है कि बेचारा ऐसी का आदमी था, धूप में 1 मिनट भी नहीं निकलता था, उसकी ऐसी चीज उसकी कब्र में लगाओ, नहीं दोस्तों। इंसान जब जाता है तो जेब में अगर 20 या 10 रुपया है तो वो भी निकाल लिया जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आपके मरने के बाद आपसे आपका नाम भी छीन लिया जाता है। आपने कभी देखा कोई जैद मरा हो तो लोगों ने कहा आओ जैद को नहलाओ, जैद को उठाओ? नहीं, मैयत को उठाओ, मैयत को नहलाओ। कितनी दोस्तों दुनिया बेवफा है। मरने के बाद आपसे आपका नाम भी छीन लेती है, आपका नाम भी छीन लेती है। जिस दुनिया के पीछे पड़े, जब मरे तो जेब से 10 रुपया भी निकाल लिया, 4 गज के कपड़े का टुकड़ा। हाँ, मैं आपसे कहता हूँ और इस मिंबर पे खड़े होकर मुसलमानों दावे के साथ कहता हूँ, अगर नमाज़ी हैं आप तो कब्र में भी आपको रोशनी भी मिलेगी, ऐसी की हवा भी मिलेगी। और वरना कहता हूँ इतनी कब्र लंबी होगी, चौड़ी होगी, मुसलमानों जितनी आपकी निगाह जाएगी। दुनिया में इंसान क्या चाहता है? मुझे इतनी जमीन मिले जितनी मेरी निगाह जाए। मोमिन की ये ख्वाहिश अल्लाह मर्जी पूरी कर देता है। कब्र में जमीन कितनी देता है? जहां तक उसकी निगाह जाती है, जहां तक उसकी निगाह जाती है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाजी इंसान मरता है, मुसलमानों अल्लाह के लिए कहता हूँ, मौत का कोई दोस्तों भरोसा नहीं। अभी हम दोस्तों कितनी मैयत होती है हमारे मोहल्ले में, अभी हम इसको रख के आए थे बना दोस्तों मस्जिद से माई से खबर आती है कि उसका इंतकाल हो गया। मुसलमानों नमाजी बन जाओ, वल्लाह कहता हूँ इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। बड़े दरमंदा मैं आप लोगों को अपना समझता हूँ, अपनों के साथ में तकरीर कर रहा हूँ, अपनों के सामने। मुसलमानों यही चीज आपको काम आएगी। वल्लाह कहता हूँ आप सिर्फ नमाजी बन जाओ, सिर्फ नमाजी बन जाओ, अब बाकी बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी, सिर्फ आप नमाज के पाबंदी बन जाओ। बड़ी सुकून की जिंदगी रब्बुल आलमीन अता करता है, बड़ा खुशहाल रब्बुल आलमीन बना देता है। आप नहीं समझते कि नमाज की वजह से मैं ये हो जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा। अब 10 मिनट में मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, 10 मिनट मस्जिद में नमाज वक्त जाए होगा। वो अल्लाह कहता हूँ जो 10 मिनट आपका जाए हुआ अल्लाह आपको अता कर देगा। लेकिन आपसे कहता हूँ दोस्तों, बड़ा मेहरबानी कहता हूँ, सिर्फ नमाज की आप पाबंदी बन जाइए। देखिए तो सही इमाम कायनात क्या फरमा रहे हैं। आपने फरमाया जब एक नमाजी इंसान का इंतकाल होता है, उसके घर वाले उसको कब्र में रखते हैं, उसके घर वाले उसको कब्र में रखते हैं। कब्र में दफनाने के बाद मैयत अपने रिश्तेदारों की आहट, उनकी कदमों की आवाज भी सुनता है। बेनमाजी इंसान है हम अपने रिश्तेदारों के बारे में देख रहे हैं, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, उनके दोस्तों अपने बच्चों की जूतों की आवाज सुन रहे हैं। हाय मुझे दफना के जा रहे हैं, जिन बच्चों के लिए मैं कमाता था मुझे दफना के जा रहे हैं। जिन दोस्तों के पीछे पड़कर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी से दूर हुआ, मैं बिगड़ा, मैं दीन से दूर हुआ, वो दोस्त भी मुझे दफना के जा रहे हैं, मेरे रिश्तेदार भी मुझे दफना के जा रहे हैं। इंसान रोता है, तड़पता है कब्र के अंदर, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो नमाजी है, दुनिया में नमाजों की पाबंदी की है, मुनकर नकीर आए, मुनकर नकीर उसके पास और कैसे उठ के बैठ जाओ। कब्र कुशादा होती है, कब्र कुशादा होती है। इंसान देखता है ना कि आप वहां पर एक हमारी जबान में बोलते हैं कि छीपर हमने वहां पर लगा दी,
پتھر لگا دیا، اس میں مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھتا ہوگا؟ لیکن اللہ رب العالمین قبر کو کشادہ کرتا ہے کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ سکے، فرشتوں کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اور اللہ کے بندے سوال و جواب کے لیے ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے کہ آپ قبر میں ہیں، اس مسجد میں نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور میں جائیے کہ آپ قبر میں ہیں، اب پھر اس کے آپ سے پوچھ رہے ہیں اور اللہ کے بندے سوال و جواب کے لیے حاضر ہو جاؤ، وہ کڑاکے کی آواز میں، روبدار آواز میں آپ کو اٹھا کے بٹھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ قربان جاؤں دوستوں اس نماز پر دیکھیے تو صحیح اس کی فضیلت، اب نماز اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اب نماز اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، نمازی کو بچانے کے لیے وہ نماز آڑے آ جاتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے نماز اثر ادا کرنے میں دو۔ نماز نے اپنا کام شروع کر دیا، جس نماز کے لیے آپ نے ہر چیز کو ٹھوکر مار کے دور کیے 10 منٹ نکالے، یہ نماز قبر میں اپنا کام کر رہی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آپ نے جس اثر کے لیے دنیا کو چھوڑا، دکان کو چھوڑی، دوستوں کو چھوڑا، ہوٹلوں کی چائے چھوڑی، ہوٹلوں کی گپ شپیاں چھوڑ کے جس اثر کی نماز کی آپ نے پابندی کی ہے، وہ اثر کی نماز رنگ دکھا رہی ہے، وہ اثر کی نماز اپنا کام کر رہی ہے۔ کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دیتا ہوں، میں نے دنیا میں کبھی اثر کی نماز نہیں چھوڑی، مجھے نماز اثر پڑھ لینے دو۔ ہائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نبی ناطق کے الفاظ ہیں، محمد رسول اللہ کبھی عرش والے کی اجازت کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دیتے تھے، عرش والے کی اجازت سے بولتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے اس کا یہ جواب سن کر اس کو قبر میں اس طرح لٹا کے چلے جاتے ہیں جس طرح نئی نویلی دلہن کو اس کے رشتے دار اس کی بستر پہ لٹا کے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے تم سے تو سوال و جواب کی ضرورت نہیں، کون کہے گا؟ دوستو جس نے دنیا میں نمازوں کی پابندی کی ہوگی، جو دنیا میں اپنے آپ کو نمازی بنایا ہوگا، جس نے نمازوں کی عادت ڈالی ہوگی، لیکن بے نمازی ہے، اثر کی آزان آ رہی ہے لیکن کوئی فکر نہیں مسجد میں آنے کی، اثر کی آزان سن کے دکانوں میں بیٹھا ہے، اثر کی آواز سن کے دوستوں وہ ہوٹلوں کے اندر چائے پی رہا ہے۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہے گا ان کو حشر کا قیامت کے دن کا منتظر نہ ٹھہراؤ، اس کی قبر ہی کو جہنم کا حصہ بنا دو۔ اس کی قبر میں جو کھڑکی ہوتی ہے جہنم کا دھواں، جہنم کی بدبو، جہنم کی آگ اس کی قبر میں بھر دی جاتی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تڑپتا ہے، چلاتا ہے قبر کے اندر، لیکن کون ہے سوائے جن کے سارے جانور حیوانات کائنات کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ یہ ہے دوستوں بے نمازی۔ مسلمانوں آئیے عہد کیجیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ کھڑا ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں رب کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں، ابھی اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد میں جب عبادت ہوتی ہے رب کی رحمت کے فرشتے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، فرشتے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں رب کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہیں اور یہ قبولیت کا وقت ہے۔ آپ وعدہ کیجیے اپنے دلوں پہ، مسلمانوں ہاتھ رکھیے اپنے دلوں پہ اور میرے ساتھ وعدہ کیجیے کہ اب جتنی زندگی اللہ غفلت میں گزر گئی، اے اللہ میں بے نمازی رہا، اے اللہ میں نے گناہ کیا، اے اللہ میں نایابی باتوں میں مشغول رہا، اے اللہ میں نے جتنی نمازیں چھوڑی ہے، اے اللہ آج میں مسجد میں، اے اللہ کو اس وقت قبولیت کا وقت ہے، مسلمانوں دعا کر لو۔ پتہ نہیں دوستوں کوئی وقت نہیں ہے آپ لوگوں سے پورا موت کا کوئی انسان کا وقت نہیں، دعا کرو اے اللہ جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی تو معاف کرتے، اے اللہ اب تجھ سے وعدہ کرتے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اے اللہ اب نماز کی پابندی کریں گے، اے اللہ 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے۔ مسلمانوں مجھ سے وعدہ کرو، وعدہ کرنے کے بعد ہر نماز میں دعا کیا کرو جو دعا ابراہیم خلیل اللہ کیا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پر پختگی سے قائم رہنے والا بنا، اے اللہ مجھے نماز پر پختگی سے قائم رہنے والا بنا۔ مسلمانوں اپنے بارے میں بھی سوچیے، اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچیے، اپنی بیوی کے بارے میں بھی سوچیے، اپنے اہل عیال کے بارے میں بھی سوچیے۔ میں بچوں کے تعلق سے کہوں گا محمد رسول اللہ نے فرمایا آپ کا بچہ 8 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتا مارو کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، ورنہ تم نمازی ہو تمہارا بچہ 15-20 سال کا ہو گیا بے نمازی ہے۔ مسلمانوں اپنے بچے کی بے نمازی ہونے کی وجہ سے نمازی انسان بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ سنی نا آپ نے حدیث، بچوں کو نمازی بناؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یا انسان کے مرنے کے بعد انسان تک سب سے زیادہ جس چیز کا اجر و ثواب پہنچتا ہے اس کے بچے کی نمازی ہونے کا، اس کے بچے کے نیک ہونے کا۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں انسان جب مرتا ہے تو اس کا نام اعمال بند، اب اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی
سوائے آپ نے فرمایا 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک نیک بچہ ہے جو اس نے چھوڑ کے مرا ہے، اور تیسری چیز نفع بخش علم ہے۔ آپ نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، آپ نے فرمایا بچے کو اپنی زندگی میں نیک بنا کے گیا ہے۔ آپ کا بچہ آپ کے مرنے کے بعد نمازی ہے، وہ ظہر اثر مغرب کسی بھی نماز کے پڑھنے کے بعد آنکھ اٹھا کے اتنا کہہ دیتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ کافی ہو گیا آپ کے لیے، کافی ہو گیا، آپ کی قبر آپ کے بچے نے آباد کر دی۔ اتنا نماز پڑھنے کے بعد آپ کے بچے نے کہہ دیا قبر میں آپ کو اجر ملتا ہے، ورنہ کہتا ہوں آپ کی آخرت بن جائے گی۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، آپ خود بھی نمازی بنو۔ آئیے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، اے اللہ تو ہمیں بھی نمازی بنا، ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہمارے اہل و عیال کو نمازی بنا، اے اللہ ہمارے پڑوسیوں کو نمازی بنا، اے اللہ دنیا میں جتنے بھی نمازی ہیں اللہ تو سب کو نمازی بنا، اور نمازی بھی کیسا، اے اللہ ان کو پختہ نمازی بنا دے، 5 وقتہ نمازوں کا پابندی بنا دے، نماز نہ پڑھے تو اللہ ایسا بنا دے کہ ان کے دل بے چین ہو جائیں، اور اللہ ایسا نمازی بنا دے کہ نماز سے ان کو ٹھنڈک ملے، نماز میں دلچسپی محسوس ہو، اے اللہ نماز بھی پڑھنے کی توفیق دے تو کیسی کی خوشو خضو کے ساتھ پڑھیں، اے اللہ ہماری جو بھی نماز ہو انہیں قابل قبول فرماؤ، اے اللہ ان نمازوں کے ذریعے، اے اللہ ان نمازوں کے ذریعے تو آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری بچوں کی نماز کے ذریعے اس کو بھی ہماری آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں قانونی مسلمان نہیں بلکہ حقیقی مسلمان بنا، اے اللہ ہمیں قانونی نہیں بلکہ حقیقی مسلمان بنا، اے اللہ جن مسلمانوں کی تو نے صفتیں نکلتی ہیں مومنوں کی وہ صفتیں ہمارے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے بھر دے، اے اللہ جو بھی مومنوں کی صفتیں تو نے بیان کی ہے، اے اللہ جن مسلمانوں کی تو نے برائی بیان کی ہے، مذمت بیان کی ہے، ان مذمتوں سے ان خبیث حرکتوں سے اللہ ہمیں پاک رکھنا، ان سے بری رکھنا، اے اللہ ہمیں تا عمر جتنی زندگی تو نے لکھی ہے اے اللہ پوری زندگی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اے اللہ ان صفوں میں آج اس مسجد میں جتنے لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہیں اے اللہ میں خصوصی طور سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کو بھی نماز بنا دے، ان کو بھی نماز کو پختگی سے کام لینے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولقاء اولى